صفتاً درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے قبل جمعہ میں بھی آپ نے خطابت میں اسی آیت کریمہ کے بارے میں سماعت کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی آیت کریمہ پر اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ باتیں نازل فرمائی ہے، اس کے پیچھے کے جو معاملات ہیں اور جو حکمتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم اسے سننے کی اور سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں دو باتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دو طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ ایک تو ہے یا ایھا الناس، جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اس طرح کی بہت ساری آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اور دوسری بات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں۔ اے لوگوں میں سارے لوگ آ گئے، مسلم بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، بغیر ایمان والے بھی آ گئے، سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ جب اللہ یا ایھا الناس کہہ کر کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ دونوں سے مخاطب ہوتا ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے بھی اور بغیر ایمان والوں سے بھی۔ لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے اور صدائیں دیتا ہے، ندائیں دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر صرف اور صرف ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے۔ خطاب سے مراد اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے، اللہ پیغام دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ دو باتیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں، ایمان اچھا ایک ہوتا ہے کامل ایمان اور ایک ہوتا ہے ناقص ایمان۔ کامل ایمان سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے تمام تر فرامین پر عمل کرے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا اس سے ٹھہر جائے، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا اس کام کے طرف متوجہ ہو جائے، جھک جائے، کرنے لگ جائے۔ جس کا حکم ہو جائے اس پر عمل کرے اور جس کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے اس سے باز آ جائے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ہمیں اور آپ کو کہا، اور کیا فرمایا؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ کہاں؟ مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام کے اندر۔ اب پورے کے پورے اسلام کے اندر ہم کیسے داخل ہوں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھنے سے کوئی بندہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں۔ آپ ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا، مومن کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، کلمہ آپ کو نصیب ہو گیا، ایمان والے تو آپ بن گئے۔ لیکن ایمان والوں کی علامتیں بھی سنیے۔ ایک تو وہ ایمان جو کامل تھا اور ایک وہ ایمان جو ناقص ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جیسے ایمان کے اعتبار سے ایک ایمان صحابہ کا تھا، اس کے ایمان کو صبح قیامت تک جو ایمانی طاقت صحابہ کے اندر موجود تھی وہ صبح قیامت تک کسی اور فرد کے اندر نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین آئے، خلفاء راشدین کا زمانہ رہا، اس کے بعد اولیاء کرام ہے، پھر ہم سب ہیں۔ تو سب کے اندر تو ایمان تو ہے، لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اور ایمانی اور روحانی طاقت سب کے اندر الگ الگ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل انسان تو سارے لوگ ہیں، لیکن سب کے اندر الگ الگ صلاحیت، الگ الگ قابلیت، الگ کیپیبلٹیز اور الگ قسم کی انرجی اور الگ طاقت سب کے پاس موجود ہے۔ سب کے بازوؤں میں الگ قسم کی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہی معاملہ ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ ایمان تو سب کے اندر ہے، جتنے مسلمان ہیں، جتنے مومن ہیں، سب ایمان والے ہیں، لیکن ایمان کی کیٹیگری کتنے پرسنٹ تک گھس گئی ہے؟ تو ایمان کے لیے چند چیزیں ہیں جس کا ہمارے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ جب اسلام نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا کہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو اب صرف
زکوٰۃ دے، حج کرے، اور بندہ خود یہ تصور کرے کہ میں مکمل ایمان والا ہو گیا، تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایمان والے تو آپ ہیں، لیکن مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک آپ مکمل ایمان والے نہیں ہوں گے تب تک آپ کو ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی موسم جو ہے، ابھی تھوڑی سی دھوپ نکل آئے تو ہماری خواہش ہوتی ہے چلو تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا دھوپ میں سوئے اور تھوڑا سا چھاؤں میں سوئے، یعنی کہ پیر کو دھوپ کی طرف رکھے اور ناف کے اوپر کا حصہ وہ چھاؤں میں رکھے، آدھی چارپائی دھوپ میں ہو اور آدھی چارپائی چھاؤں میں ہو، اور آپ سوچیں کہ ہم تو دونوں طرف سے سیراب ہو رہے ہیں، دونوں کی لذتیں اٹھا رہے ہیں، تو طبی اعتبار سے اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ بیماری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے ایسے سونے کے لیے خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیٹھو تو آدھے چھاؤں میں اور آدھے دھوپ میں نہ بیٹھو، اس سے تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ کون سی بیماری یہ بھی بتا دیا، یہ برس والی جو بیماری ہوتی ہے، سفید سفید بیماری چہروں پہ ہو جاتی ہے، چہرے پہ سفید رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، دھبے لگ جاتے ہیں، یہ بیماری ان چیزوں سے لگتی ہے۔ تو وہ بندہ جب تک مکمل دھوپ میں نہیں چلا جاتا ہے، دھوپ کو وہ مکمل طور پہ نہیں پا سکتا، یا تو مکمل چھاؤں میں آ جائے یا مکمل دھوپ میں چلے جائے، اگر کسی ایک کی لذت لینی ہوتی۔ تو اسی طرح انسان اگر سوچے کہ آدھا ہم اسلام کے اندر رہے اور آدھا دنیا کے اندر رہے، تو پھر یہ بندہ بھی اسلامی اعتبار سے مکمل ایمان کی روحانیت کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا قرآن مجید نے مکمل داخل ہو جاؤ، کس میں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ایمان والوں سے مخاطب جب رب ہوا تو فرمایا کہ معاملات پہلے ایمان کے کلیئر کرو۔ کلیئر ہونے سے مراد کہ جو جو چیزوں پر ہم نے ایمان رکھنے کو کہا ہے ان چیزوں پر ایمان رکھو۔ اب ایمان کس پہ رکھنا یہ بھی سنیے۔ فرمایا توحید، اللہ کو ایک جانو، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں، چاہے کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو۔ غیر اللہ کے سامنے نہ ہم سجدہ کریں گے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق ہے۔ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے دیکھا کہ گھوڑے حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھریں حضور کا کلمہ پڑھ رہی ہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کے اندر سجدے تعظیمی بھی ختم ہو گیا، اب اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی سجدہ جائز نہیں۔ ہاں اگر میرے دین کے اندر، میرے اسلام کے اندر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا اجازت ہوتا یا سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن ہمارے دین کے اندر کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہے۔ نہ جا کر کے کربلا میں سجدہ کریں گے۔ معاذ اللہ، کل ہماری بات سیکریٹری صاحب سے ہو رہی تھی، ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی بات سنی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کربلا میں جا کر کے، اور صرف کربلائی کی بات نہیں، مزاراتوں پر بھی جا کر کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا کے مزاروں پر جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت ہی نہیں۔ بہرحال تو پہلی بات تو یہ کہ توحید، اس معاملے میں انسان کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت نہیں۔ تعظیم تو ہے، ریاضت تو ہے، تعظیم تو سب کی کرتے ہیں، مومن کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح بڑوں کی تعظیم ہے، چھوٹے کی تعظیم ہے، بھائی کی تعظیم ہے، ماں باپ کی تعظیم ہے، اولیاء کرام کی تعظیم ہے، صحابہ کرام کی تعظیم ہے، انبیاء کرام کی تعظیم سب کی ہے، لیکن سجدہ اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو پہلا ایمان تو یہ ہو گیا۔ اب آگے رسالت، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء کرام کے نبوت اور رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک نبی کو بھی آپ نے انکار کر دیا کہ میں حضور کو مانوں گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ رسالت کا انکار بھی گوارا نہیں ہے۔ میں حضور کو تو مانوں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، ہود علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، نوح علیہ السلام کو نہیں مانوں گا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دیگر جتنے انبیاء کرام ہیں، اگر آپ جس نبی کی امت ہے صرف اس کو مانیں اور تمام کو ایوائڈ کر دیں، تمام کو ریجیکٹ کر دیں، تو پھر اتنا جان لیں کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رسالت کا انکار کر دیا۔
معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء کرام ہیں، اس کی تعداد بڑی بڑھ گئی. پھر حضور جب آئے، خود حضور علیہ السلام کے قصیدے ان کے اپنے لوگ گایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. خود ان کی کتابوں میں توریت کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر یہ ساری باتیں تحریف تھی. لیکن جب حضور آ گئے تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اپنے نبی کو مانیں گے، کسی آخری پیغمبر کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے الگ اس کو ہٹا دیا، اس کو یہود و نصارہ بنا دیا. اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی کھچائی کرتے. تو قرآن نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، فرمایا کہ یہ تو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو لے کر باتیں کرتے ہیں، یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں. تو کسی بھی نبی کے نبوت کا، کسی بھی رسول کے رسالت کا انکار اگر کوئی بندہ کرے تو وہ بھی ایمان کے حصے سے خارج ہے. یہ چونکہ ایمانیات میں سے یہ ساری چیزیں، اس لیے اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو سب سے پہلی بات کہ اللہ کو ایک جاننا اور اللہ ہی کو عبادت کے لیے سمجھنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. دوسری بات، تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی تعظیم، اس کی توقیر، اس کی عزتیں ہم سب کے لیے فرض ہے، ہم سب کے لیے فرض ہے. اس کا انکار ہمارے ایمان کو، عقیدے کو ختم کرنے والے. اس کے بعد آخرت. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا؟ کچھ تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا. تو آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی بندہ آخرت کا انکار کرے، آخرت کا کوئی منکر ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہی نہیں ہوں اور قیامت کے دن کو میں نہیں مانتا، تو وہ بندہ بھی ایمان سے خارج ہے. تو یہ بنیادی چیزیں. اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیے. اسی طرح فرشتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بہت ساری مخلوق ایسے ہیں جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا انکار کرتے. کچھ لوگوں کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ فرشتے ہوتے تب تو دیکھ ہی لیتے، وہ تو ہے نہیں، دکھتے نہیں. لیکن فرشتے ہوتے بھی ہیں، اللہ نے اسے بنایا بھی ہے. قرآن مجید میں ملائکہ کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ فرشتوں کا انکار ممکن ہی نہیں ہے. تو فرشتے بھی ہیں، تو فرشتوں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ رزق کا فرشتہ ہو، موت کا فرشتہ ہو، ہوائیں چلانے والا ہو، بارش برسانے والا ہو. حقیقی معنی میں ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے جس کو جس کام کو جس کے سپرد کر دیا وہ کام وہی کرنے والا ہے. تو فرشتوں کا بھی انکار، ان کے کاموں کا بھی انکار، حتیٰ کہ فرشتوں کا مذاق، آخرت کا مذاق، اسی طرح رسولوں کا مذاق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق، اسی طرح اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا مذاق، اور اسی طرح تقدیر کا مذاق جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. یہ وہ حصہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بندہ تھوڑی سی بھی مذاق کی ضرورت کر لے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ 6 باتیں ہیں جس میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں مذاق کر ہی نہیں سکتے آپ. اس ٹاپک پہ یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ اس پہ مذاق کسی بھی صورت میں آپ نہیں کر سکتے. اگر مذاق کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو پہلی بات تو اللہ کی ذات پہ کوئی مذاق نہیں، انبیاء کرام رسولان اعظام کی ذات پہ کوئی مذاق نہیں. اسی طرح آخرت، فرشتے، کتابیں، تقدیر، ان چیزوں پر کوئی مذاق نہیں. اب اس کے بعد آ جائیے عبادت. میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اس کے 6 چیپٹر ہیں، اور 6 چیپٹر کو جب آپ مکمل پاس کریں گے پھر جا کر کے آپ مکمل ایمان والے بنیں گے، کامل مومن بنیں گے. تو اب پہلے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ 6 باتیں ہم واقعی میں صحیح معنوں پہ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو ہم یہ پھنس جا رہے ہیں، پھر مکمل طور پر ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے. اس کے بعد آگے عبادات کا ذکر، پہلے ایمان کا ہے، اب پھر عبادت کا ہے. تو عبادت کو بھی، اس کو بھی 5 حصوں میں، توحید کو یہاں بھی رکھا گیا اور اس کے علاوہ بھی، چونکہ عبادت تو اللہ ہی کے لیے تو سب سے پہلے منشا توحید کی ہی رکھی گئی. اس کے بعد فرمایا کہ زکوٰۃ. اب اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہے تو اب زکوٰۃ فرض ہے. اگر وہ زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے یا نہیں دیتا، یا دیتا تو ہے لیکن کم دیتا ہے، 100 روپے زکوٰۃ بنتے تھے، اس نے 90 روپے دے دیے، حتیٰ کہ 99 روپے بھی دیے یا 99.5 دے دیے، صرف 50 پیسے بھی اس نے چھوڑ دیے، تو اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا. اور جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو پھر وہ کامل نہیں ہوا. چونکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ ہر وہ بات کرے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ایک ہے زکوٰۃ. اسی طرح دوسرا باب حج کا ہے.
اگر کوئی حج کا بھی انکار کر دے، آپ کے پاس بڑی ثروت ہے، بڑا مال ہے آپ کے پاس، حج آپ پر فرض ہے، لیکن اب آپ اس نیت کے ساتھ کہ حج کر کے کیا ہوگا، چلو ایک لڑکی کی شادی کروا دیتے، نہیں، حج اگر فرض ہے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مال بچتا ہے تو پھر آپ شادی کروائیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ قربانی کا جب موقع آتا ہے نا، کہتا ہے قربانی دے کر کیا کریں گے، ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کے مال سے تو کسی عورت کی، کسی بچی کی، کسی کی خیرخواہی کرتے ہیں، کسی کی شادی کر دیتے ہیں، نہیں، جو آپ پر فرض ہے پہلے اس کام کو کرنا، دوسروں کی مدد کرنا یہ احسن عبادت میں سے ہے، لیکن یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ جو فرض ہمارے لیے جو واجب ہے پہلے اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح روزے کے بعد افضل عبادت جس کو کہتے ہیں نماز، اب کوئی نماز کا انکار کرے، نماز کا مذاق اڑائے تو اس کو بھی سینے سے خارج کر دیا گیا، اور فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے نماز بھی اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہ ایمان اور عبادت 2 چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ تیسرے چیپٹر میں نے پہلے اس آیت کریمہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں سے کوئی ایک بات بھی چھوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اسلام کے احاطے کے اندر داخل نہیں ہوئے، جو ایریا اسلام کا اس کے اندر آپ نہیں آئے ہیں، ابھی بھی آپ باہر ہی ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا چیپٹر اخلاقیات جو بہت بلند ہے، جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاقیات میں کیا؟ سچ، یہ سچ بولنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی مومن ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ اسی طرح توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ حالات بگڑ رہے ہوتے ہیں، حالات اپنے قابو میں نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، رزق کے اندر تنگی آ گئی، کوئی بیمار پڑ گیا، آپریشن کے معاملات، طرح کے معاملات ہیں، تو اب وہاں اللہ کی ذات پر توکل ضروری ہے کہ جو کام بنانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے جسم، ہمارے رزق، ہماری جان، یہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں نجات دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دے۔ تو توکل یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ۔ اسی طرح نرمی، اپنے سے نیچے والے لوگ جو جس پر آپ طاقت رکھتے ہیں، کوئی ہے جو غریب طبقے کا، اس پر آپ نرمی نہیں کرتے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی پہ نرمی کرے، باپ کو چاہیے کہ بیٹے پہ نرمی کرے۔ تو نرمی کے معاملات، یہ نرمی بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح علم ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے جس سے مسلمان کو سے دور ہو گئے ہیں۔ آج اگر آپ جائزہ لیں گے، ماشاءاللہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ علم کے معاملات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم تیزی کے ساتھ پیچھے ہوئی ہے تو وہ ہماری قوم ہے۔ اگر کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے تو وہ علم ہے۔ گھر کی فکر ہے کہ گھر بنانا ہے، اس کی فکر ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اس کی فکر ہے، رویل لائف اسٹائل گزارنی ہے، اس کی فکر ہے، لیکن علم کے حوالے سے ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ علم پر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ تو علم بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہی ہے۔ اسی طرح صبر و شکر، دریا دلی، تواضع، انکساری، اسی طرح ایثار، استقامت، استقلال، اسی طرح عدل و انصاف، خودداری، خوش کلامی، حیا، شرم، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو اخلاقیات میں رکھا گیا ہے۔ اس میں ایک تقویٰ بھی ہے، لیکن آج اخلاقیات کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، اور اتنا کمزور ہے کہ صبر بھی ختم ہو گیا، شکر بھی ختم ہو گیا، دریا دلی بھی ختم ہو گئی۔ حیا اور شرم کو تو ہم نے کچڑے کے بھاؤ ہی بیچ دیا۔ حیا اور شرم کے معاملے میں تو اتنے پیچھے ہم ہو گئے کہ گھر کے اندر نہ گھر والوں سے ہمیں شرم ہے، نہ باہر والوں سے شرم ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور خود حضور علیہ السلام سے بھی ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھیں، اگر شرم و حیا کو بھی آپ نکال دیں گے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے شرم و حیا۔ شرم و حیا سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کلام بات کرتے وقت بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس حساب سے بول رہے ہیں، سامنے والا بندہ کون ہے۔ گھر کے اندر آپ ہیں، میاں بیوی کے درمیان یا بیٹے کے درمیان، ماں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان بہت قسم کا شرم اور حیا ہو سکتا ہے۔ تو حیا بعض اوقات آنکھوں کی بھی ہوتی ہے، زبان کی بھی ہوتی ہے، دل کی بھی ہوتی ہے، جسم کی بھی ہوتی ہے۔ تو حیا بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری حیائیں اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم مکمل ایمان والے ہیں، ورنہ پھر نہیں۔ اور اگر حیا کو، شرم کو ایمان سے اس سے نکال دیا جائے اپنی زندگی سے
تو پھر آپ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد ایک الگ چیپٹر آتا ہے جس کا نام ہے معاشرات۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں، اس کو انگلش میں سوسائٹی کہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اس کے بھی کچھ واجبات، فرض ہمارے اوپر ہیں، جس کو لوگ معمولی ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہے، لیکن یہ کام آپ کے لیے۔ جیسے معاشرے میں ایک نکاح ہے، تو یہ حضور کی سنت، لیکن معاشرے کی خوبصورتی نکاح کی وجہ سے ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی نکاح کی وجہ سے۔ اگر نکاح آپ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں کی حفاظت مشکل ہے، دل کی حفاظت مشکل ہے، جسم کی حفاظت مشکل ہے، شیطان کا خیال، شیطان کا وسوسہ ہم پر نافذ آئے گا، اور جب ہم پر یہ فوقیت لے کے چلا جائے گا تو گناہ بھی کرائے گا۔ تو فرمایا کہ نکاح یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ، جہاں حضور کی سنت ہے وہاں معاشرے کا ایک حصہ بھی ہے۔ آج کچھ نوجوانوں نے تو یہ ارادہ کر لیا کہ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، ترک کیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جب حضور میں سے نہیں ہے تو پھر آپ کس میں سے ہیں؟ تو کل قیامت کے دن تو حضور فرمائے گا نا کہ جو مجھ میں سے ہے، جو میرے ہیں وہ آ جائیں، اور جو میرے نہیں وہ چلے جائیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ حضور کے قریب آئیں گے، ان سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ سارے لوگوں کو اللہ بخش دے گا جو حضور کے دامن میں سما جائیں گے۔ اور جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا فلیسا منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ اور جتنے لوگ حضور کی جماعت سے کٹ کے قیامت کے دن الگ ہوں گے، اور جس کی الگ صفحے اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا یا بنوائے گا، پھر یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف فرشتے لے کر چلے جائیں گے۔ تو نکاح کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی سنت کا انکار کرنا۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو نکاح آپ کو کرنا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان کے خیالات پاک ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے انسان شرم و حیا والا بنتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہ نکاح کے بعد انسان ذمہ دار بن جاتا ہے، فضول چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں تو پھر کیا کہے، طلاق تو بس ایک معمولی سا کھیل بن کر سماج کے اندر رہ گیا۔ معاشرے میں طلاق کو لوگوں نے ایک کھیل بنا لیا، بیوی دروازہ کھولنے میں تاخیر کر دے، چلو طلاق، فون نہیں اٹھائی تو طلاق، تھوڑی سی بات آگے بڑھ گئی طلاق۔ چونکہ انسان ہے، انسان کے مزاج کے اندر کبھی نرمی ہوتی ہے، کبھی بے باکی ہوتی ہے، کبھی صلح کا بھی خیال ہوتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان ہے، اور انسان کے دل کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ بعض اوقات یہ مکڑی کے جالے کے طرح الجھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپسی معاملات کبھی خراب ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں، انسان ہے، ہم اور آپ خطا کے پتلے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر غلط ہے یا بیوی غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ طلاق دے دو، ہاتھ چھڑا دو۔ یہ تو ہو گیا کہ کسی سے دامن کھینچنا اور بچانا، ایسا نہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہم نکالتے ہیں، ہر مسئلے کا حل۔ ابھی آپ کسی پریشانی میں پڑ جائیں، بہت سنجیدہ معاملہ ہو، آپ آئیڈیا لگائیں گے، لوگوں سے مشورہ کریں گے کہ میں جس پریشانی میں پھنسا ہوا اس سے کیسے نکلوں، اس سے باہر کیسے آؤں۔ تو ہر پریشانی کا جب حل ہم نکالتے ہیں تو کیا طلاق جیسے مسائل کا حل ہم نہیں نکال سکتے؟ آسانی کے ساتھ نکال سکتے۔ لڑائیاں کس کے گھر میں نہیں ہوتی؟ سبوں کے گھر میں ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک کا معاملہ کس کے گھروں میں نہیں آتا؟ سبوں کے گھروں میں آتا۔ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ طلاق لے لیا جائے، نہیں۔ طلاق یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے، بہت کریٹیکل ہے، تو اس کو بھی اسی انداز میں حل کیا جائے، لوگوں سے مشورے کیے جائے۔ طلاق تو ایک ہی سانس میں 3 طلاق دینے کا تو حکم بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک بار میں 3 طلاق نہ دو، طلاق کو کھیل نہ بناؤ۔ یقیناً طلاق حلال ہے، لیکن تمام حلال چیزوں میں سے طلاق وہ عمل ہے جس کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ طریقہ کیا؟ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان کوئی ایسا معاملات ہو جائے، اچھا معاملات بھی دیکھیں، طلاق کا حکم صحابہ کرام نے جب پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر بیوی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارے تو اسے پہلے وارننگ کے لیے طلاق دو، تاکہ وہ نماز پڑھنے والی ہو جائے، روزہ رکھنے والی ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو جائے۔ لیکن آج ان چیزوں کے لیے طلاق تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو شوہر بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھ ہی لیتے ہیں، شوہر کو تو خود نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو سال میں کم سے کم 2 دفعہ تو آ ہی جاتے ہیں، ایک عید الفطر کے موقع پر، پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو الوداعی رمضان کے موقع پر جب جمعہ آتا ہے تو اس میں بھی وہ شامل ہو جاتے ہیں۔
تو اس میٹر پر تو طلاق کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. نمک تیز ہو گیا تو طلاق, سبزی تھوڑی سی اس کے اندر مرچ زیادہ تیز ڈال دی تو طلاق. تو یہ ایسا میٹر ہے جس میں یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے. یہ تب ہوتی ہے جب جہالت عروج میں پہنچ جاتا ہے اور شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. پھر آپ بہانے کی تلاش کرتے ہیں, صرف بہانہ تلاش کرتے ہیں. کوئی بہانہ ملے کہ میں دھکے مار کے اس کو گھر کے باہر نکالوں. ورنہ طلاق کیا ان باتوں کے لیے کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایسا نہیں. طلاق کے طریقے سنیے. اگر کوئی کام بیوی سے ایسی سرزد ہو جائے, ایسی خطا بیوی سے ہو جائے جو ناقابل برداشت ہو, تو طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بیوی کو وارننگ کے طور پر طلاق دو کہ اگر تم اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں دوبارہ طلاق دوں گا. ایک طلاق آپ نے دے دی, وہاں ایک طلاق دے دی, چلو میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں. اگر حرکتیں سے باز آ گئی تو مرحبا, اب آگے کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر اگر وہ باز نہیں آئی تو اب طریقہ کیا ہے کہ اب اس کے گارجینوں کو بلایا جائے, اس کے ماں باپ کو بلایا جائے, ممکن ہو تو جو گواہان ہیں ان کو بلایا جائے, علاقے کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے, بلا کر کے مشورہ کیا جائے, اور ان تمام کی موجودگی میں دوسری طلاق دی جائے کہ اگر آپ کی بچی, آپ کی بہن اگر ان حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے تو میں اس کو دوبارہ طلاق دے دوں گا. تو وہاں ایک طلاق دے. اس کے بعد بھی اگر تبدیلی نہیں آتی, سدھار نہیں آتا ہے, جب معاشرے والے سارے لوگوں نے کہا کہ اب کوئی حل نہیں ہے, تب جا کے طلاق فائنل ہوتی ہے. یا تو بستر سے اٹھے, ایک ہی ساتھ میں 3 طلاق دے کر کے گھر سے نکل گئے. تو ایسی چیزیں اللہ کو بھی پسند نہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے بے مقصد چیزوں کی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ عرش اعظم کا پایہ ہل جاتا ہے, اور جتنے فرشتے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے طلاق دینے والوں کے لیے بددعائیں کیا کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. تو یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے, اس کو بھی جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اسی طرح مہر, والدین کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے, پڑوسیوں کے حقوق, قریبی رشتہ داروں کے حقوق, اسی طرح پڑوسی, حتیٰ کہ جانور, صاف صفائی ستھرائی, اور اسی طرح جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی تعظیم, جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ادب, اس ملک کا قانون, یہ سب کے سب ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم نے ایمان کو, ہم نے اسلام کو بس اتنا جان لیا ہے کہ نماز پڑھو مومن ہو جاؤ گے, نہیں, ایسا نہیں. یہ بھی عبادت ہے, اہم عبادت ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, یہ سب اہم عبادت ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بھی عرض کیا, یہ سب کے سب عبادت میں شامل ہے. صاف صفائی کے معاملے میں تو پھر مرحبا. گلیوں سے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسلمان صفائی کے معاملے میں تو میڈلسٹ ہے, ان کو تو میڈل ملا ہوا ہے. اپنے گلیوں کو صاف رکھیے, یہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے. صفائی, الطہارۃ نصف الایمان کہہ کر کے یہاں مخاطب کیا گیا, اور فرمایا کہ صاف صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے, بلکہ بعض علماء نے تو ایمان کا آدھا حصہ اس کو لکھا ہوا ہے. تو گھروں کو صاف رکھیے, اپنے بدن کو صاف رکھیے, کپڑوں کو صاف رکھیے. کپڑے پہ پیوند لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس صاف ہونا چاہیے. گھر چھوٹا ہو کوئی میٹر نہیں ہے, گھروں کے اندر صفائی ہونی چاہیے. گلی تنگ ہو کوئی معنی نہیں رکھتا, بس گلی کے اندر صفائی ہونی چاہیے. ہمارے وجہ سے کسی کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو, گلی سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو, گھر والوں کو تکلیف نہ ہو, اس طرح ہمارے جسم کو تکلیف نہ ہو. تو صاف صفائی بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی صفائی کا خیال کرنا, اس شہر کے ماحول کا خیال کرنا, جس ملک میں رہتے ہیں اس